ہم لوگ سب ریڈی ہو گئے ہیں طیف جانے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں آ کر کے بیٹھ گیا ہوں اور لوگ بھی آ رہے ہیں بس میں بیٹھنے کے لیے. آہستہ آہستہ لوگ بیٹھ رہے ہیں. یہاں سے ابھی ہم لوگ طیف جائیں گے. طیف سٹی کا ایک الگ ہسٹری ہے. آبادی ہے اس کے 12,000 بعض کتابوں میں 10,000 بھی آئے ہیں. صحابہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور طائف والے طائف سے اتر کر اس مقام حنین والے مقام پر آئے تھے. طائف والوں نے اپنے فوجیوں کو نوجوانوں کو پہاڑوں کے اوپر بٹھایا تھا. 3,000 تیر انداز جو تیر پھینکنے میں ماہر تھے ان کو پہاڑوں کے اوپر بٹھایا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں حنین کے مقام پر داخل ہوئے تو ان ظالموں نے اوپر سے حملہ کیا. مشرکین کی تعداد کتابوں نے لکھا ہے 20,000 کی تھی. لیکن کچھ مسلمان جو اسی کے فتح مکہ کے ایام میں اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کے دلوں میں ایک بات آئی کہ ہم اس دفعہ کثرت پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا. اسی لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر کے اوپر تشریف فرما تھے. اس کا نام تھا دلدل. جنگ کے ابتدا میں دائیں لگام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور بائیں لگام ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور جب شروع ہوا تو 3 دن اور 3 رات تک صحابہ لڑتے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب لڑائی شروع کیا تو پہلے دن بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور دوسرے دن سب صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک ایک قبیلے کا نام پکار کے ان کو آگے بڑھانے کے لیے فرماتے تھے, اور خود اپنے حجر کو مشرکین کی طرف ان کا چہرہ تھا حجر کا, اور آگے بڑھاتے اور فرماتے انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب, میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹا نہیں, میں عبد المطلب کے اولاد ہوں. اور حجر کو آگے بڑھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پورے زندگی میں شجاع یعنی بہادر شخص نہیں دیکھا تھا. اتنی بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا تھا. تیر ان کے دائیں طرف بائیں طرف اوپر ہر طرف سے گزرتا تھا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہ ہو کے اپنے حجر کو آگے بڑھاتا تھا. تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی لیا, ریت لیا اور اس پر ایک دعا دم کی مشرکین کی طرف ان کی. صحابہ کو فرمایا کہ ابھی حملہ کرو. سب صحابہ کو جمع کیا تھا. جب حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فتح نصیب کیا. پھر یہاں سے جو باغی ہوئے مشرکین تھے ان کے پیچھا کرنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جماعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا کہ آپ ان کا پیچھا کریں, اور خود اور باقی صحابہ مال غنیمت کو لے کے اپنے جو شہداء ہوئے تھے صحابہ میں سے ان کو ساتھ لے کے مسجد جہرانہ, پہلے زمانے میں مسجد نہیں تھی, وہاں بیر تھا, کنواں تھا, بیر جہرانہ کے مقام پر تشریف لے گئے. مال غنیمت کو ساتھ لے کر گیا اور وہاں سے پھر دوبارہ قاصد بھیجا جو باقی ہوئے مشرکین تھے جس کے پیچھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جماعت نے پیچھا کیا کہ شاید یہ اپنے بات سے باز آ جائے, اسلام قبول کرے یا جزیہ دے. تو وہ اپنے بات پہ ڈٹے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جماعت کو واپس بلایا اور 18 دن کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا, اور پھر رات کو احرام باندھ کے اپنے اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے اور وہاں سے حرم شریف گئے اور وہاں عمرہ ادا کیا. اسی رات کو واپس آئے, فجر کی نماز پڑھائے تو اس بعد صحابہ جو سوئے ہوئے تھے جو جاگے ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر گیا تھا. انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ نے عمرہ کیا؟ فرمایا ہاں میرے رات میں اللہ نے برکت رکھی, میں نے عمرہ. پھر وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ چلے گئے. پھر دوسرا جو غزوہ ہوا اس کا نام غزوہ طائف ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینہ منورہ سے
طائف والوں کے اوپر حملہ کیا تھا، تو وہ مدینہ منورہ سے جو حملہ کر کے پھر طائف والوں کو قلعوں کے اندر محصور کیا تھا، وہ غزوہ طائف وہ دوسرا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل 27 غزوات میں شرکت فرمائی، 27 غزوات میں 27 مرتبہ جنگوں میں شرکت فرمائی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ضرور ضرور۔ یہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، صرف کھانا پینا نماز پڑھنا نہیں، یہ بھی انشاءاللہ ایک زندگی کے ایک معمول بنائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام 27 مرتبہ غزوات میں شرکت فرمائی، ہم بھی ان کے امتی ہیں انشاءاللہ، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ ابھی ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں طائف سٹی میں، یہاں پہ ابھی ہم لوگ جائیں گے مسجد عبداللہ ابن عباس، جن کا واقعہ آپ نے سنا ابھی گائیڈ سے، اور میں اور بھی تفصیل سے یہاں پہ وہ بتانے والے ہیں، تو میں اور بھی تفصیل سے جو بھی وہ بتائیں گے تو میں آپ لوگوں کے آپ لوگ تک پہنچاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں، وہ آ رہے ہیں ابھی نیچے اتر۔ دیکھیں سارے حاجی لوگ اتر چکے، اب سب آ رہے ہیں۔ یہ خان صاحب وہ گائیڈ ہے۔ لوگ آ چکے ہیں مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی مسجد عبداللہ ابن عباس، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد عبداللہ ابن عباس۔ Bapak-bapak wudhunya sebelah sini, sholatnya sebelah sana. Ibu-ibu wudhunya sebelah sana lurus. ہے طائف والا شہر جہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے منتقل ہوئے یہاں پہ، اور یہاں پہ انہوں نے مدرسہ بنایا، مسجد تعمیر کی، گھر تعمیر کیا، یہاں پہ قرآن اور حدیث کی درس دیتے ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے تفسیر لکھنے والا شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیثی کتابوں میں ان کا نام رئیس المفسرین آیا ہے۔ یہ جو پیچھے مکتبہ ہے، یہ لائبریری، یہ ان کے مدرسے والی جگہ ہے، اور وہ سامنے جو مسجد ہے نا، بڑا مسجد، پہلے چھوٹی مسجد تھی، ابھی ہر گورنمنٹ اس کو بڑھا رہے ہیں، ابھی بڑی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد والی جگہ، یہ مسجد والی جگہ، اور یہ مدرسے والے درمیان میں جو چھوٹا دیوار ہے نا، وہ والا جہاں سفید شٹر لگا ہے، وہاں پہ وہ مدفون ہے، چار دیواری کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ پہلے کھلا تھا، لیکن لوگ یہاں سے مٹی اٹھا کے لے جاتے، پھر لوگ پھر ٹرک لا کے خالی کرتے، پھر لوگ لے جاتے تبرک کے لیے۔ تو آپ نے وہاں جا کے دیوار کے پاس کھڑا ہونا ہے، سلام عرض کرنا ہے اور سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم یا حضرت دیا، السلام علیکم یا عبداللہ بن عباس۔ اس کے بعد رضی اللہ عنہ وضو بنا، خان صاحب اپنے بارے میں بتا دیجیے، اپنا نام بتا دیجیے۔ جس کا وضو ہے فوراً مسجد۔ ہاں کیا اپنا بتاؤں، نام بتا دیجیے، آپ کو کہاں سے ہیں؟ میرا نام ہے شیر ولی خان، میں پاکستان جنت ثوابی سے ہوں، اور یہاں مکہ مکرمہ میں کئی سال سے رہ رہا ہوں، اور ہمارا یہی کاروبار ہے۔
ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ سب کو یہی گائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ، جتنی جگہ کی جانکاری وغیرہ سب یہی دے رہے ہیں خان صاحب. بہت بہت شکریہ خان صاحب. یہ ہے مسجد عبداللہ ابن عباس. یہاں پہ ان کا مزار ہے جو کہ ابھی بند ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا مزار یہ بند ہو چکا ہے. اب ہم لوگ مسجد میں داخل ہوں گے. یہاں پہ چپل کھولتے ہیں، چپل یہاں پہ رکھ دو، یہاں پہ رکھ لیجیے. پتہ نہیں. مسجد میں داخل ہو گئے. یہاں پہ مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مسجد عبداللہ ابن عباس طائف سٹی میں ہسٹوریکل مسجد، جن کے بارے میں خان صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے گائیڈ. اور ہم نے یہاں پہ ابھی 2 رکعت نماز ادا کی داخل مسجد کی. اور اب سب کے لیے دعا کی میں نے، جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میں نے دعا کی ہے.